ایک وجہ تو کوئی ٹینشن ہوتی ہے، وہ وجہ دلیل نہیں ہوتی. ان کے لیے دنیا میں مشکلات اور غم بہت آ رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو کہتے خدا ہوتا تو میری مشکلات حل کرتا. وہ اس بیس پہ خدا کا انکار. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں دنیا میں. ایک جرمن سے خاتون آئی، ملحد تھی، ایتھیسٹ تھی، ہمارے دوست میں لانے کے لیے لے کر آئے. کمال کی بات ہے، اس کو دوپٹہ پہنا دیا انگریز عورت کو. مفتی صاحب سے ملنے جا رہی، دوپٹہ پہنو. بڑی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے وظائف ہیں، وہ ایسی کون سی تسبیح ہے جس سے ہم اپنے رب کو منا سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت ہماری دونوں کامیاب ہو جائیں گی. آئیے ہم حضرت مفتی صاحب سے سنتے ہیں. آپ حضرت مفتی صاحب کو اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. نے مجھ سے میری ماں چھین لی. مجھے ماں کی ضرورت تھی، بچپن میں میری ماں مر گئی، تو اس غضب میں اس نے کہا میں نہیں مانتی اللہ کو، خدا کو نہیں مانتے، یہ ظلم کیا میرے ساتھ، جاؤ ہم بھی نہیں مانتے. تو ایسی فضول بات نا. خیر اس کو تو جو میں نے جواب دینا تھا دے دیا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے، تمنائیں پوری نہیں ہوتی، آرزویں پوری نہیں ہوتی، کہتے کہاں ہے اللہ، میری تو شادی وہاں ہو نہیں رہی جہاں میں چاہ رہا تھا. یہ ہے، ان بیسس پہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. میری تو تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں، وہ محنت کر نہیں رہا، پیسے کما رہا ہے، ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تبلیغ میں سہ روزہ لگا کے دیا بے، کوئی اللہ ملہ معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف. یہ اللہ کے وجود کو ایسے ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو لیکن ہم خدا کے خدا ہوں، وہ ہمارا بندہ ہو. ان کو وہ والا خدا چاہیے جس کے یہ خدا ہوں. جیسے میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں کہ آپ نے بچہ پیدا کیا، اب گھر میں چل کس کی رہی ہے؟ بچے کی چل رہی ہے. آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں، تو آپ کیا کہتے ہو؟ یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا؟ باپ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. جیسے انگریزوں کے ہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں، ان کے ہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. کہ بچوں کو آنکھیں دکھائی پولیس آ جائے گی. بچہ باپ کو آنکھیں دکھائے اتنی جلدی پولیس نہیں آتی. باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے. وہ بچے پھر بتاتے بھی ہیں، اب دوبارہ آنکھیں دکھائیں، فون دے گئے فون. ایسے ایک آدمی نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا تو مجھے غصہ آیا بچے پہ، کسی بات پہ میں نے تھپڑ لگا دیا، اس کے بہت بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس نے یہ واقعہ سنایا نا، کہتے کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسی لگایا، مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں، پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے. یار بچہ باپ کو یار تھانے بھجوا دے. میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی. خیر کہتے ہیں میں تھانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا میں تو اور لگاؤں گا ایک تھپڑ، مجھے کیوں بھجوایا. چاہے جب میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی، بچہ کیا کہتا ہے فون کی طرف. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے، یہ والے فون کا جو وہ گھمانے والا بھی نہیں، وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا، لیکن یہ والے فون تھے جو PTCL والے نہیں ہوتے. تو کہہ رہے فون کی اشارہ کر کے کہتا ہے، دیکھ رہا ہے وہ، کہہ رہا میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا. تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے، پرانا واقعہ ہماری حضرت کو سنا رہا تھا، وہ میرے سامنے ہوتا. میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا، ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں، غلطی سے نہیں ہو رہے. لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں، قانون ایسا بن گیا ہے. اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامۃ ربتہا، حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے کہ باندی اپنے مولا کو، آقا کو جنے گی. تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا؟ اپنے باپ کو جنے گا، بیٹے کو تھوڑی جنے گا. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے، تو قرب قیامت کی علامت ہے. تو ابا جنے ہیں. میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا. کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا، میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں. تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آؤ آپ، بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملک میں لے کے جا رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے نا، آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مرضی سے. امریکن نیشنل ہے وہ، تو گورنمنٹ پکڑ لے گی، بولے گی یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہے ہیں وہاں پہ. تو کہہ رہے میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے، قائد اعظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی انجوائے کریں گے. کہہ رہے جب میں ایئرپورٹ پہ لے کر آیا، گھر میں لے کر گیا میں، اس کے بعد میں نے کہا بلا پولیس کو. آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے، میرے خلاف نا ایتھیسٹ بہت ساری کمپلینز انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، یوٹیوب کو اس کا چینل بند کرو، بہت زیادہ کمپلینز گئی ہوئی ہیں. تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف. بچے کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا، کہہ رہے ہیں انجوائے کر رہا ہوں میں. انجوائے ٹھیک ہے ویسے ہی یار، بس بہت دن ہو گئے تھے، سمجھتے ہو. تو انتلد الامۃ ربتہا، باندی کس کو جنے گی؟ اپنے آقا کو. وہ جننا شروع، بچے باپوں نے اپنے باپوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا. تو میں یہ مثال کس پہ دے رہا تھا، پھر دائیں میں بیان چلا جاتا ہے یار کہاں لے کے چلتے ہیں. اب بیان یہ مثال کس پہ آئی ہے وہ بتا رہے. ہاں وہ بہت بہترین مثال، میں دیر شکر ہے آپ نے یاد دلا دی، جزاک اللہ. تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم ٹینشن میں ہمارے اللہ نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا، تو اللہ کہتا ہے ایسے اللہ کو ماننے کا فائدہ، وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اس بیس پہ. یار اللہ ہمارے کام تو بنا نہیں رہا، جہاں میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں شادی نہیں ہو رہی،
اور جہاں میں پیسے اتنے کمانا چاہ رہا ہوں جاب نہیں مل رہی, غربت مہنگائی میں خرچے پورے نہیں ہو رہے, تو دعائیں مانگ کے دیکھ لی دعائیں پوری نہیں ہو رہی, تو میں نہیں مانتا ہے معاذ اللہ ایسے اللہ کو. اس طرح کے بہت لوگ ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مان رہے ہو نا تو اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کہ چلے گی اس کی, چلے گی آپ کی نہیں. اللہ کہتا ہے ایسے والے اللہ کو مانو, ایسے والے اللہ. جب اللہ کی چلے گی تو اللہ چاہے گا تو آپ کی مرضی کی ہو جائے گی شادی, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. اللہ چاہے گا تو آپ کو آپ کی مرضی کی جاب مل جائے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. تو اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ وہ ہے, ہم اللہ تھوڑی ہیں. تو چاہتے اللہ کی پوری ہوں گی, ہماری تھوڑی پوری ہوں گی, ہماری اتنی پوری ہوں گی جتنی اللہ چاہے گا. تو اگر آپ نے ایسے اللہ ماننا ہے کہ آپ سب کچھ آپ کا چلے, تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر میں کس بات کا اللہ ہو گیا بھائی, اللہ تو پھر تو ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنی ہی چلانی ہے تو ہم سے دعاؤں کا کیوں کہتا ہے. ایک سوال ہوگا, جب اللہ نے میری وہیں کروانی تھی جہاں ابا چاہ رہے تھے, میری والی تو اللہ نے دلانی نہیں تھی مجھے, تو پھر اللہ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگا کرو, یہ کیوں کہا اللہ نے. ابے دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں, میں کسی وزیر ہوں فرض کرو, میں نے آپ سے کہا اپلیکیشن لکھ کے دو, ایک پراپر طریقہ ہے, یہ کام آپ چاہتے ہو نا, آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن لگ جائے, گیس کا کنیکشن لگے گا تو پھر بھی نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, گیس کا کنیکشن لگ جائے تو آپ ایک اپلیکیشن دو, پراپر طریقے سے لکھ کے دو, تو ہم آپ کا وہ کام کر دیں گے. یہاں دفتر میں کھڑے ہو کے ہمارا سر خراب مت کرو. ہوتا ہے نا, جیسے مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے بے وقت آ جائے, تو میں کہتا ہوں بھائی ایک طریقہ ہے, ایڈمن سے رابطہ کرو, پھر بتاؤ کیوں ملنا چاہ رہے ہو. بعض دفعہ بلا وجہ رشتے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, ہماری شادی کرا دیں, تو بھائی میں نہیں شادیاں کراتا لوگوں کی, یہ کام میرا ہے ہی نہیں. تو کوئی وجہ بتاؤ گے, وہ وجہ معقول وجہ ہوگی, پھر ہم ٹائم دے دیں گے, اس ٹائم پہ آ جانا. میں تو پھر فارغ کر کے بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو اس ٹائم پہ. تو لیکن آپ اس ٹائم پہ بھی آ گئے, پھر بھی میں نہیں مل رہا, تو آپ کو غصہ آئے گا نا. پھر ہمیں یہ لمبا چوڑا پروسیس بولو بتایا کیوں تھا بھائی, پہلے عثمان سے رابطہ کرو, پھر کوئی مفتی صاحب کی ڈائری میں دیکھیں گے سلاٹ خالی ہے تو اس کو دے دو, یہ سارا کر کے بھی آئے تو جب مفتی صاحب ہے ہی نہیں. آج میں نے ظہر میں کسی کو نکاح کا ٹائم دیا تھا, ظہر میں جامع الرشید میں مجھے ضروری کام تھا, اور مجھے کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن چونکہ میں نے ٹائم دیا تھا, صرف 5 منٹ کا اس کا نکاح پڑھانے کے لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور نکاح پڑھا کے واپس گیا. میرا 1 گھنٹہ لگا. لیکن کیوں, اگر میں نہیں آتا تو برائی ہوتی نا. یہ اگلا کہتا ہے یار مفتی صاحب نے ٹائم دیا اور بھاگ گئے. حالانکہ مجھے بہت مشکل ہوئی تھی وہ نکاح پڑھانے, لیکن میں نے کہا یار یا تو ٹائم نہیں دیتے, دیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا ہے, یا تو 1 ہفتہ پہلے مجھے پتا چل جاتا نا میری تو میں 1 ہفتہ پہلے وہ کینسل کر دیتا. لیکن عین وقت پہ کینسل کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے, الا یہ کہ وہ بہت ہی ایمرجنسی ہو جائے. تو ایسی اتنی بہت ایمرجنسی نہیں تھی. کتنا ٹائم میں نے 5 منٹ کے کام کے لیے اپنا برباد کیا, 1 گھنٹہ برباد. اس سینس میں نہیں کہ وہ واقعی برباد, لیکن ظاہری لحاظ سے تو برباد ہی ہوا نا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جب کسی کو ٹائم دیا ہو تو بھائی پورا کرنا ہے, الا یہ کہ وہ ایمرجنسی ہو جائے. ایک پروسیس رکھا ہے, جب آپ اس پروسیس کو پورا کرو گے تو پھر تو ٹائم دینا ہے. تو اللہ میاں نے بھی جب یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ دعا مانگو, 2 رکعت پڑھو, ہاتھ اٹھاؤ, گڑ گڑاؤ, مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں, ہم نے سارا پروسیس پورا کر لیا, پھر بھی اللہ دے نہیں رہا. اس کی کہیں اور ہو گئی, اس کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں. پھر آدمی کو غصہ آتا ہے. یار یہ ایتھیسٹ لوگ بہت سے یہی کہتے ہیں کہ پھر بولا کیوں تھا دعائیں مانگو, جب گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے اپلیکیشن لکھ کے دو, اور جب تمہارا نمبر آئے گا تو اس اپلیکیشن پہ غور ہوگا تو ہم یہ تمہارا نلکا لگوا دیں گے. جب گورنمنٹ نلکا نہیں لگاتی ہم گورنمنٹ پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. یار ہمارے گٹر کے ڈھکن کی 50 درخواستیں ہم نے جمع کرا دی ہیں, گٹر کا ڈھکن نہیں لگ رہا, کرپٹ حکومت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہی ہوتا ہے, پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں, بغاوت پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم, دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو اللہ یہ تو جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو, اور ہم جناب تجھ سے ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں. روٹی تو ضروری ہے, روزگار ضروری ہے, اور غریبوں کو کتنی گالیاں آج کل فیس بک پہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ یہ تو اب یہ تو ہم نے سروزہ بھی لگا لی, حج کر کے دعائیں مانگ لی, بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جتنا ایکسٹریم لیول پہ ہم جا سکتے تھے نا چلے گئے. عمرے پہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگی, مگر پھر بھی ہمیں ماموں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی خدا ودا معاذ اللہ نہیں ہے, ہوتا تو کچھ تو اس کو ترس آتا نا ہمارے اوپر. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. پہلا جواب تو میں نے دیا ہے, پہلا جو جواب ہے نا کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے, آپ اللہ کے اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو, اس اشکال کا جواب تو ہو گیا. لیکن دوسرا اشکال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا. تو دنیا میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں حاجات کو پورا کروں گا, تو ایمان بالغیب والا معاملہ نہیں ہوتا.
نہ سامنے والے پر لازم ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آئے، لہذا ہم اس کی حاجت پورا نہ کریں تو قابل ملامت ہیں۔ لیکن اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ حاجات پوری کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئے گا، تمہاری رائے کے مطابق نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں رکھنا ہے۔ اگر میں نے ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دی، تم نے یہ مانگا میں نے یہ دے دیا، تو جو ایتھیسٹ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے میرے اوپر، معاملہ غیب پہ تھوڑی رہے گا، پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیب کا معاملہ تھوڑی رہے گا، پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، کوئی نافرمان نہیں رہے گا، کوئی مرتد نہیں ہوگا، سارے کہیں گے ادھر دعا، اور پھر دعائیں بھی تو کیا کیا ہوں گی، پھر یہ دعا تھوڑی مانگے گا اللہ یہ دلا دے، اللہ اس جیسی 4 دلا دے کیا خیال ہے؟ جب گئے بیت اللہ میں دعا مانگی اللہ 1 کروڑ کی جاب لگ جائے، فوراً فون آ گیا لگ گئی ہے۔ پھر حاجتیں لوگوں کی کوئی محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود حاجت، سارے گنجے پہنچیں گے اللہ ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں، جن کے بال لگ گئے وہ کہیں گے اللہ جو گر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں، اللہ کوئی مرے ہی نہیں، نہ میری اماں مرے، نہ میرے ابا مرے، نہ میری بیوی مرے، نہ میرا شوہر مرے، نہ میرا بچہ مرے، فلاں فلاں سب مر جائیں۔ تو یہ نظام کائنات کیا ہو جائے گا بھائی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہوں، میرے ہونے پر اگر میں دعا بالفرض قبول نہیں کر رہا تو اس سے میرا انکار لازم نہیں آتا، کیونکہ میرے وجود پر تو 20 دلائل ہیں، ان دلائل کا کیسے انکار کرو گے تم؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گئے، آپ نے اپلیکیشن دی، وزیر کو درخواست قبول ہی نہیں ہو رہی، آپ کو یہاں کوئی وزیر ہے ہی نہیں، تو اگلا کہے گا بھائی یہ وزیر کی کرسی ہے، یہ اس کرسی پہ کیمرہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اٹینڈنس حاضری ہے، تو یہ نہیں کہو کہ وزیر ہی نہیں ہے، یہ کہو کہ وزیر نالائق ہے، آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا یا سست ہے، اور اگر نالائق بھی نہیں ہے سست بھی نہیں ہے پھر یقیناً کوئی حکمت ہے۔ تو وزیر کے بارے میں تو ہم پاکستان کے وزیر کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کوئی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کر رہا، وہاں تو رپورٹ کلیئر ہے، کر ہی نہیں رہا، وہ تو آج تک کسی کے پیسے لیے بغیر کام کیا ہی نہیں اس نے۔ اللہ پہ نہ رشوت کا الزام لگ سکتا ہے، نہ اللہ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بندوں کے کام کر کر کے تھک گیا ہے، تو اللہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا، اور اس نے دعا قبول نہیں کی ہے تو بھائی وہ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا، اور وہ اس طرح سے نہیں کر رہا کسی اور طرح سے، وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا۔ ہاں اس نے ایک حکمت کے تحت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ہر ایک کو ظاہری طور پہ دینا شروع کر دوں تو یہ خدا بن جائیں گے، میں کیا بن جاؤں گا؟ بندہ بن جاؤں گا۔ تو ان کو میرے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ مانے اور مجھے اپنا خیر خواہ مانے، میں ان کی حاجت پوری کر دوں تو بھی وہ پوری کرتا ہے، نہیں پوری کروں تو بھی حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ کسی اور طرح سے کر دے گا۔ ہمیں کیا پتا بھائی ہمارے اوپر کون کون سے حادثات آنے والے تھے۔ آپ نے دعا مانگی اللہ روزگار دلا دے، روزگار دلا دے، اللہ نے روزگار نہیں دلایا لیکن کوئی بڑی آفت سے آپ کو بچا لیا۔ آپ چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے، اللہ کے علم میں تھا بھائی تیرے لیے عذاب ہے، یہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ، ایک آدمی آیا نا اپنی معشوقہ کے بارے میں بہت دعائیں مانگتا تھا، مجھ سے بھی اس نے کہا نہیں ہوئی شادی، تو میں نے کہا یار اسی میں بہتری ہوگی، کہہ رہے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا، اسی کو بہتر بنا دیتا میرے لیے۔ یعنی اللہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، مسلمان تو یہ سوچ کے صبر کرتا ہے یار مجھے لگ رہا تھا یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن جب اللہ نے نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، کیونکہ اللہ میرا خیر خواہ ہے، اللہ میرا دشمن نہیں ہے۔ لیکن اگلا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یار اللہ کو یہ بھی تو طاقت ہے نا کہ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا کے یہی دلا بھی دیتا اور اسی کو ٹھیک بھی کر دیتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سارا وہ چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو، تو بہتر یہی ہے کہ عرش پہ آپ خود جا کے بیٹھ جاؤ۔ آپ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانا ہے، تو پیغمبروں کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک نافرمان اور ایک فرمانبردار۔ نافرمان لوگوں کو جب پریشانی آتی ہیں اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تبھی تو قرآن نے مثالیں دی ہیں۔ فرعون پہ بھی پریشانی آئی نا، موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا تو فرعون کو ٹینشنیں شروع ہو گئیں، ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا فرعون نے، بلکہ اور بغاوت میں بڑھتا چلا گیا، کہنے لگا کہ جب سے موسیٰ آیا ہے نا معاذ اللہ اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بدامنی شروع ہو گئی ہے، تحت آنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن پریشانیاں یعقوب علیہ السلام پر بھی آئیں، بچپن میں بچہ غائب، روتے رہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بھائی میں اللہ کو اپنا غم بتاتا ہوں، اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو مجھے یقین ہے اللہ کی اس میں کوئی خیر خواہی ہوگی۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں، اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ ان کے گھٹنوں پہ پیشانیوں پہ موٹے موٹے نشان پڑ گئے تھے، زندگی بھر اتنی دعائیں مانگی، ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے کہ یار میں تو مانگتا رہتا ہوں ادھر اللہ نے بچہ ملایا ہی نہیں مجھ سے، اور میری تو ایک بچہ ابھی گم ہوا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، دوسرا بھی گم ہو گیا۔ تو قرآن یہ واقعات کیوں بتاتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے؟ سورہ یوسف میں جب لوگ کہتے ہیں نا ایتھیس لوگ کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور ہمیں تو کچھ نہیں ملا،
تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بچہ گم گیا تھا, انہوں نے اللہ سے ساری زندگی مانگا, ملا کیا؟ دوسرا بھی گم گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اللہ گویا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے. نا 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 نا, اللہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے کہ میں بعض دفعہ نوازتا ایسے ہوں, آزمائشوں میں ڈال ڈال کے دیکھتا ہوں کون صبر سے کام لیتا ہے. تبھی تو جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اللہ نے والد سے ملایا مصر کا بادشاہ بنا کے, تو فوراً یعقوب علیہ السلام نے کہا, میں نے کہا نہیں تھا عالم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس لیے یہ ٹینشنوں کی بیس پہ خدا کا انکار کرنا, اس سے اللہ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی, آپ کی ٹینشنیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں. تو اس بیس پہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں نا ٹینشنوں کی بیس پہ, ان کا انجام خودکشی ہوتا ہے. اور جو ایسے موقع پہ صبر سے کام لیتے ہیں, بھائی اللہ ہے, ہماری مراد پوری کرے تو بھی ہے, نہیں پوری کرے تو بھی ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے, مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے, بعض واقعات ثابت نہیں ہوتے, ان میں سچ کا بھی امکان ہوتا ہے, جھوٹ کا بھی, لیکن ان سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ایک بزرگ حج پہ جاتے تھے, حج کرتے آواز آتی کہ بھئی حج قبول نہیں ہوا, اگلے سال پھر حج پہ چلے جاتے, پھر آواز آتی حج قبول نہیں ہوا. تو کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا, قبول نہیں ہوا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ہر سال حج کے بعد آواز آتی ہے غیب سے کہ قبول نہیں ہوا, تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میرے بس میں تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا, میرے بس میں کیا ہے, اب میں تکبر میں آ جاؤں, بولوں قبول اللہ جا, تو نہیں کر رہا تو جاؤ, ہم بھی نہیں کر رہے ہیں. دنیا میں انسانوں کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے بھائی, میں 3 دفعہ آپ کسی بندے کو منائیں گے, میرا عذر قبول کر لے, پھر بھی نہیں کرے گا, بولے بھاڑ میں جا یار, تجھے منانے کے علاوہ بھی تو اور بہت سارے غم ہے نا. انسانوں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے, اللہ کے ساتھ ایسا نہیں. اللہ کو جھکنے والے لوگ پسند ہیں بھائی, غم میں دیا تو غم میں تسلی رکھو, خوشیاں دی تو خوشی میں اتراؤ نہیں, کس کا شکر ادا کرو, میرا شکر ادا کرو. تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے. قرآن میں اللہ ایسے ہی لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے. 2 طرح کے لوگ بتاتا ہے, غم میں پاگل ہو گئے اور غم میں صبر کیا, انہوں نے شکر کیا تو اللہ نے ان کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, ورنہ اسی غم میں صبر کی توفیق دے دیتا ہے. تو وہ بزرگ ہر دفعہ حج کر رہے ہیں, آواز آ رہی ہے قبول نہیں. لوگوں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کے علاوہ ہم تو بندے ہیں یار, ہم تو کرتے رہیں گے. تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے نا, تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ یہ والا بھی قبول ہے اور اس سے پہلے جتنے کیے وہ بھی قبول ہے. تو اللہ یہ لفظ سننا چاہ رہے تھے. تبھی جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا نا, کہتے ہیں نماز میں ایکچولی مزہ ہی نہیں آ رہا, پنکھے ہی گن رہے ہوتے ہیں, ٹینشن اتنی ایسی, نماز کا کیا کرنا ہوا بھائی, دفع کرو یار. اللہ نے کہا وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا, نماز پڑھ لو بس, ٹھیک ہے نا. ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, تو ہم تو جھکے رہیں گے اللہ کے سامنے, اور کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو کبھی اللہ حاجت پوری کر دے گا. خدا کی قسم, جس کو دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے نا, تو وہ ایتھیس جو دعا قبول نہ ہونے سے خدا کا انکار کر رہا ہے, اگر اسے دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو دعا سے زیادہ لذیذ عبادت پھر کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس میں پتہ ہے کہ یار اللہ کو مانگنے والے کو دیتا ہے, اللہ دے گا کیسے ہی اس کی مرضی, تو وہ مانگتا ہی رہتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی قبول نہیں ہو رہی تو اور زیادہ مزہ آتا ہے مانگنے میں, قبول ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا. نہیں ہو رہی پھر جو مانگتا ہے تو اس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. اس لیے حضرت عمر کا قول یاد رکھو. حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب دعائیں مانگتا ہوں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. کیونکہ اللہ کے سے مانگ رہے ہو نا, اگر اس کا مطلب اللہ کے وجود پر بھی ایمان ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ حاجتیں وہی پوری کرتا ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, تو یہ بڑی کوالٹی ہے بھائی. باقی کچھ ملے نہ ملے, اس کا مطلب آپ کامیاب ہو, چاہے ناکامی کے نقشے نظر آ رہے ہو. کیونکہ انجام تو اصل تو اینڈ کا اعتبار ہے کہ انجام کیسا ہوتا ہے آپ کا. آپ ساری زندگی خوشیوں میں رہے اور آخر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, کیا فائدہ ایسی خوشیوں کا. ساری زندگی جیل میں, آخر میں رہائی ہے, تو اینڈ کے لحاظ سے آپ کیا ہیں, کامیاب ہے. تو بے شک یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی غموں میں گزری, اینڈ کیا ہوا, انجام اچھا ہوا. اور ساری زندگی خوشیوں میں گزرے, انجام پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے خودکشی کر کے مر گئے, تو کیا فائدہ بھائی ایسے. تو یہ جتنے فنکار اداکار جو خدا کے منکر ہوتے ہیں, اور جتنے لبرل سیکولر لوگ خدا کے منکر ہوتے ہیں, ان کا انجام دیکھا کرو, ان کی حال نہ دیکھا کرو. اور جتنے علماء صلحاء ہیں ان کا انجام دیکھا کرو, ان کا ماضی نہ دیکھو, ماضی بڑا ٹف گزرا ہوتا ہے. تو ایک تو ایتھیزم اس طرح سے ہوتا ہے نا, اور دوسرے ہوتا ہے جن کو دلائل کچھ کھوپڑی ان کی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں یار ہر چیز اب ایک لاجک سے ہو رہی ہے. ان لوگوں کے لیے مختصر دلیل دے رہا ہوں, بس پھر بیان ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں یار جب دنیا میں ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کہاں ہے پھر. اب تو سائنس نے ہر چیز کی لاجک پیش کر دی نا. کیا خیال ہے بھائی, یہ زمین میں پہلے لوگ کہتے تھے یار گھٹلی زمین میں جاتی ہے, یوں ہوتا ہے, فرشتے آ کے کچھ یوں کر رہے ہوں گے, کچھ دیو ہے, کچھ بھگوان ٹائپ کی چیزیں. اب تو سائنس نے بتا دیا بھائی یہ پروسیس ہوتا ہے. صحیح ہے نا.
वो जायगोट बनता है, फिर यूं एक तना बनता है, फिर ये फूल होते हैं एक्चुअली, फिर तितलियां बैठती हैं नरमाद, एक्चुअली ये हो रहा है। भगवान कहाँ है इसमें भाई? कोई देव कुछ भी नहीं है। तो लॉजिक से हर चीज हो रही है। इसकी दलील समझो 2 और 2 4 की तरह। समझ में आ रही है बात? और आसान कर देता हूं। हमारे एक दोस्त यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनके प्रोफेसर थे मुल्हिद, एथियस्ट थे। तो मुझे आके उन्होंने बताया कि मेरे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं यार खुदा कहाँ है? ये मौलवियों ने पता नहीं क्या खुदा बनाया हुआ है। हम तो गाड़ी के एक्सेलरेटर पे जब पांव रखते हैं तो गाड़ी चलती है, जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकती है। तो खुदा कहाँ है? खुदा को तो जब माने पांव एक्सेलरेटर पे रखा हुआ है लेकिन गाड़ी रुक रही है, ठीक है ना? कोई गैबी ताकत रोक रही है उस पांव ब्रेक पे रखा है हमने, लेकिन खुदा गाड़ी को क्या कर रहा है? चला रहा है। तो या तो हर काम लॉजिक से हो रहा है, तो लॉजिक ही सब कुछ है, साइंस ही सब कुछ है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? ये वो इश्काल है जिसकी बेस पे हजारों लोग मुर्तद हो चुके हैं, इस्लाम छोड़ हजारों तो नहीं, सैकड़ों तो छोड़ ही चुके हैं। और जितने भी मुल्हिद लोग हैं, चाहे ईसाइयों में, इस्लाम में तो बहुत कम इर्तिदाद है ना, ईसाइयत यहूदियत में बहुत ज्यादा है, कि यार जब हर काम लॉजिक से हो रहा है तो खुदा को मानने की जरूरत क्या है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खुदा को मानने की ये कायनात जो साइंसी उसूलों में जकड़ी हुई है। तो उसका जवाब खूब समझो। मैंने उनको फौरन जवाब, वो बड़े परेशान थे ना इस सवाल से, हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा यार एक्सीलरेटर पे पांव रखो तो चलती है, क्योंकि चलाना है उसका काम, रोको तो क्या होती है? खुदा को जब मानेंगे जब उल्टा पुल्टा हो रहा हो, ठीक है ना? होना कुछ चाहिए, हो कुछ और रहा हो। मैंने उससे कहा, उस प्रोफेसर साहब से बोलो सर काइंडली आपसे मुझे एक काम है। मैंने कहा क्लास में नहीं बल्कि उसको छांव में लेके जाओ। मैं ऐसे ही बात करता हूँ, सर काइंडली आप जरा छांव में आ जाएं। और ये भी कुरान से ही निकाला है, कुल इन्नमा अईदुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फुरादा, कि ए नबी आप इनसे कहो कि तुम लोग एक एक दो दो इकट्ठे होकर गौर करो मेरी बात पे। बाज़ दफा मजमे में गौर करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसा करो जरा छांव में आ जाए। सर काइंडली आपसे मुझे एक क्वेश्चन है। कहने लगे क्या? मैंने कहा अपने टीचर से छांव में ले जाके ना ठंडा करना, एकदम अफरा तफरी में नहीं। बाज दलाइल आप फेंक दोगे ना जल्दबाजी में तो ऐसे जैसे फेंक दिया आपने, सामने वाला सीरियस नहीं लेता। मैंने कहा तमीज से साइड पे ले जाके सर से एक बात करें, सर आप ये बताएं कि गाड़ी में चेंजिंग चेंजर के बगैर नहीं हो रही, लॉजिक है, ये लॉजिक की बात है ना। जब तक गाड़ी रुकी हुई है तो चलेगी, जब तक चलाने के लिए कोई कुव्वत इस्तेमाल ना हो, है? जब रुकना एक कंडीशन है, ये कंडीशन चेंज होती है, गाड़ी रुकना एक कंडीशन है ना, दूसरी कंडीशन क्या है? चलना, हरकत में आना, गाड़ी का मूव होना। तो गाड़ी में मूवमेंट पैदा नहीं होती जब तक कोई मूवर ना हो, और गाड़ी चल रही हो एक कंडीशन है, रुकेगी नहीं जब तक कोई स्टॉपर ना हो। क्या ख्याल है? तो चेंजिंग के बगैर जिस चीज में चेंजिंग नहीं हो सकती तो क्रिएटिंग हो सकती है ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। अबे क्या हो गया? देखो आप लोग छांव में आओ यार सारे, ऐसे मजमे में समझो। सोच रहा हूं आपको भी छांव में एक एक करके लेके जाऊं फिर समझाऊं। अब मुझे एक बात बताओ, कोई पागल दुनिया में ऐसा, इसके लिए बहुत अफलातूनी की जरूरत नहीं है, खुदा के वजूद के लिए कोई बहुत बड़ा साइंसदान बनना जरूरी नहीं है। 2 और 2 4 की तरह कुछ कॉमन उसूल हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कोई साइंसदान ये कहे कि जब तक चेंजर नहीं होगा गाड़ी में चेंजिंग नहीं होगी। कोई कहे अच्छा सर ये गाड़ी बनाई किस साइंसदान ने? कहे बन खुद ब खुद गई थी। आप बोलोगे अबे ये क्या बात कर रहा है यार तू, क्रिएटिंग तो ज्यादा मुश्किल काम है, वो खुद बन गई, अब धक्का खुद नहीं। अब जब तू बन भी खुद गई है तो चल भी खुद ले। वो उमर शरीफ का लतीफा अक्सर मुझे याद आता है। किसी ने क्लिप, हमने बचपन में ये देखा था, तो अब किसी ने क्लिप भेजा था ना, तो वो बचपन में ना वो उमर शरीफ के शो देखते थे, फिर बाद में हमने तो टीवी से तौबा ही कर ली थी। उसमें फिर बेहयाई फैलना बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ अब बच्चे ये न देखा करें प्रोग्राम, बचपन की बातें। तो उसमें ये था कि वो उसके जो कोई था जानने वाला ना, उसको, हाँ उसको खुद भूलने की बीमारी होती है उमर शरीफ को। उमर शरीफ को किसकी बीमारी होती है? भूलने की। तो उसको भूलने की बीमारी थी, तो वो किसी के घर घुस जाता था ऐसे ही मजाक में, जब पिटने लगता तो बोलता भाई हम तो भूले से चले गए थे तुम्हारे घर। तो ऐसे ही किसी ने बताया कि किसी के घर में ना शलवार रह गई उसकी, ऐसी मजाक है हकीकत में नहीं, समझ लें आप। तो वो एक शख्स शलवार लेकर आ रहा है, उससे उमर शरीफ से कह रहा है ये शलवार क्या कह रही है, यानी पैगाम दे रही है ना कि तू मेरे घर में आया और कपड़े छोड़ के चला गया, इसका मतलब ये कोई गलत मैसेज दे रही। बता ये शलवार क्या कह रही है, ये पजामा क्या कह रहा है? वो बता रहा है भाई मैं नहीं हूं, ये गलती से पता नहीं किसका पजामा है, मुझे क्या पता, मैं तो भूलने की बीमारी। कह रहे नहीं ये पजामा क्या कह रहा है? कह रहे जब सब कुछ पजामे से ही पूछ लेना फिर क्या कह रहा है, जब ये बता सकता है तो फिर ये किससे पूछ ले? तू पजामे से ही पूछ ले, वो तुझे बता देगा क्या कह रहा है। तो ऐसे ही मेरे भाई गाड़ी जो है, उस गाड़ी से आप खुद पूछ लो कि कमबख्त तू चल नहीं सकती है खुद ब खुद? अगर तू ऑटोमेटिकली खुद बनी है तो फिर चल भी खुद लेना। तू चलाने के लिए क्यों तुझे एक बंदा चाहिए जो इंजन स्टार्ट करके एक्सीलरेटर पे पांव रखे? ये अजीब बात है, बनी खुद ब खुद है, चलाने के लिए बंदे आएंगे तो चल भी खुद ले।
تو اس چلانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے ہی گاڑی اگر آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی، کسی سائنسدان نے بنائی ہے، تو سائنسدان تو اور زیادہ عجیب چیز ہے یار، جس نے اس گاڑی کو بنا دیا۔ کریٹر زیادہ عجیب ہوتا ہے جو موجود ہے، یا جو بنی ہوئی چیز زیادہ عجیب ہوتی ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ، یہ موبائل جس سائنسدان نے بنایا، آپ کو جب یہ سائنسدان آ جائے نا جس نے یہ بنایا، وہ تو بہت سارے سائنسدانوں نے مل کے بنایا، فرض کرو کسی ایک نے بنایا، تو آپ اس موبائل کی زیادہ ویلیو دو گے، سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے؟ سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے یار، یہ جو یہ بنا سکتے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لے یار یہ۔ تو گاڑی سے زیادہ ویلیو تو اس سائنسدان کی ہے جس نے گاڑی کو ایجاد کیا، تو وہ تو اور زیادہ پیچیدہ چیز ہے بھائی۔ کمال کی بات ہے، وہ سائنسدان ایوالو ہو کے آٹومیٹیکلی اگ کے کھڑا ہو گیا وہ، اور جو وہ چیزیں بنا رہا ہے وہ اس کریٹر کے بغیر، موجد کے بغیر بن نہیں سکتی۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ کائنات میں، ہم تو سائنس کے اصول کو مانتے ہیں، ان لاجیکل کام کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ان لاجیکل یہ نہیں ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، ان لاجیکل یہ کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے۔ نہیں ہے بات، میرا خیال ہے یہ کہنا کہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی، یہ ان لاجیکل بات ہے، کیونکہ کائنات میں ان لاجیکل کام نہیں ہوتا۔ تو یہ ان لاجیکل کیسے ہو گیا کہ جو کائنات حرکت نہیں کر سکتی تو وہ خود بن کیسے سکتی ہے؟ نیوٹن نے کہا تھا نا، جو چیز حرکت میں ہمیشہ حرکت میں رہے گی جب تک کوئی اس کو روکے گا نہیں، جو رکی ہوئی ہمیشہ رکی رہے گی جب تک کوئی چلائے گا نہیں۔ نیوٹن اگر ہوتا تو میں چھاؤں میں لے جاتا اس کو، میں کہتا سر ایک چیز آپ کہنا بھول گئے ہیں کہ یہ کائنات اگر نہیں ہے تو جب تک کوئی ہو، جو چینجر کے بغیر نیوٹن کے قانون کا لا کا حاصل یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے۔ میں کہتا سر ایک جملہ اپنے لا میں اور بڑھا دیں کہ جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے تو کائنڈلی ایک اور سائنس کا لا آپ بڑھا دیں، تاکہ یہ ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، آپ کو بہت مانتے ہیں، وہ ایک جملہ بڑھا دیں کہ کریٹر کے بغیر کریٹنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو نیوٹن نے نہیں بڑھایا کیونکہ مذہب نیوٹن کا ٹاپک نہیں تھا، لیکن قرآن نے بڑھایا ہے بار بار کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، کریٹر کے بغیر کریٹنگ کا عمل کیسے ہو گیا؟ صاف پتہ چلتا ہے، اسی لا سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نیوٹن کا یہ آدھا لا پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ آگے پڑھا دیں گے نا تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ جب کریٹر کے بغیر کریٹنگ نہیں ہو سکتی تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ساری دنیا کے لیے، وہ یہ کہ پھر کریٹر ہے کون؟ یہاں سے انسان نظریں چرانا چاہتا ہے کہ کریٹر کو بیچ میں لے کر آئے تو پھر خدا کو ماننا پڑے گا، خدا کو مانا تو رسولوں کو ماننا پڑے گا، آسمانی کتابوں کو ماننا پڑے گا، پھر مذہبوں کو ماننا پڑے گا، پھر کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کو ماننا پڑے گا، پھر جب صحیح مذہب تک پہنچیں گے تو پھر مذہب نے کیا کہا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، زنا حلال ہے، لیگل ہے، انلیگل ہے، شراب لیگل ہے، انلیگل ہے، یہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی۔ بالآخر آپ آ کے پھنستے چلے جاؤ گے بہت ساری پابندیوں میں۔ تو بہت ساری پابندیوں سے آزاد کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ نیوٹن کے آدھے لا کو لیا جائے، آدھا لا جو نیوٹن کے لا سے مزید اخذ، نیوٹن نے تو نہیں کہا لیکن اخذ کیا جا سکتا تھا، اس پہ بحث ہی نہ کی جائے، اس کو کہا یہ ان لاجیکل ہے۔ دوبارہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، ابھی اتنا ہی کافی ہے۔ اس لیے اللہ کا وجود دو اور یہ جو بکواس کرتے ہیں نا فضول قسم کی کہ خدا کو پھر کس نے پیدا کیا، او بھائی یہ ان لاجیکل اس کائنات کے بارے میں ہے کہ خود بخود بن جائے، خدا کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کائنات کا حصہ تھوڑی ہے، وہ تو کائنات سے الگ ہے، اس کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کمال کی بات ہے اس خدا کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہہ رہے ہیں عقل میں نہیں آ رہا، اور اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار ہیں جو عقل میں آ رہی ہے۔ وہ تو اور زیادہ بے عقلی کی بات ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہو، سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو۔ تو اس لیے سائنس کے چکر میں نا اپنے جہنم نہ خریدو میرے بھائی، سائنس کو خدا نہ بنا لو، جتنی ہے سائنس اتنی رہنے دو اس کو، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں سائنس میں ہے تو جتنی ہے اتنی رہنے دو، تو یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے یہ خود بخود دھماکے اور سورج چاند ستارے اور انسان اور یہ وسیم بھائی کلیم بھائی۔ میں وسیم کی مثال سے دیتا ہوں کہ انسان کا لفظ بھی مبہم ہے، کہتے ہیں انسان بن گیا، اب وسیم کو دیکھو الگ سے لے جا کے، یار یہ کیسے بن گیا یار، یہ پھر آئے گا نہیں بھائی، نہ غفار بن سکتا ہے، نہ سبکتگین بن سکتا ہے، نہ وحیدہ بن سکتی ہے، نہ نسرین بن سکتی ہے خود بخود، یہ نہیں ہو سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ایمان کو مت بگاڑو، یہ اہم بات تھی۔ اور ایک اور بات بیان میں رہ گئی تھی، ہاں تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑا ہے 3 ہفتے سے مسلسل یہی، اور اس ٹاپک کو کہ تمہیں آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے، موت کے بعد زندگی ہے۔ تو اب میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یار نظریاتی اصلاح تو میں کرتا رہتا ہوں، عملی اصلاح کی طرف بھی اب آنا چاہیے۔ بھائی نظریہ تو بن گیا، اللہ بھی ہے تو کیا کریں، تو ہیں تو ویسے کے ویسے ہی، جب اللہ کو مانتے تھے تو بھی ویسے ہی تھے، مسلمان جب اللہ کو نہیں مانتا تو جیسا ہوتا ہے، ماننے کے بعد بھی بولو، صبح بھی پہلے بھی 2 پراٹھے کھا رہا تھا، اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا، 2 پراٹھے کھائے گا، پہلے بھی گٹکا کھاتا تھا، اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا،
गुटखा खाएगा। जब अल्लाह पे ईमान नहीं था तो भी जुम्मा पढ़ लिया करता था। हो सकता है मे भी, हो सकता है अल्लाह निकल आए क़यामत के दिन, तो हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ लो। जब अल्लाह पे ईमान ले आया दलाइल की दुनिया में तो भी क्या कर रहा है, जुम्मा ही पढ़ रहा है। तो इसलिए इतना काफी नहीं है कि हम अपने नजरियात की इस्लाह करें, इंसान को तरबियत के लिए प्रैक्टिकली इस्लाह की जरूरत है। हमारे नबी ने सहाबा से रोजे रखवाए हैं, हमारे नबी ने सहाबा से ख्वाहिशात की कुर्बानी दिलवाई है, मैदान जंगों में ला के लड़वाया है सहाबा को। तो इंसान की इस्लाह सिर्फ बयानात सुनने से नहीं होती मेरे भाई, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ता है। तो अब आप ना प्रैक्टिकली कुछ करना शुरू कर दें। आपने हजरत मुफ्ती साहब को सुन लिया। हजरत मुफ्ती साहब ने साफ साफ फरमाया कि जैसे हजरत मुफ्ती साहब ने एक बात बताई कि कभी कभार ऐसा होता है, जैसे वो उनके पास वो एक औरत आई, उन्होंने एक औरत का वाकया सुनाया कि जब वो मेरे पास आई और पर्दे के अंदर आई तो फिर क्या हुआ कि उसकी ये अथीस्ट होने की जो वजह थी, उसने कहा कि रब ने, यानी जो हमारा परवरदिगार है, ये जिसको हम बहुत सारी जुबानों में कोई कहता है भगवान, कोई क्या कहता है, यानी जो हमारा रब है, जो हमारा अल्लाह है, जो हमारा पालनहार है, जो हमारा पैदा करने वाला है, कि उसने मेरी बचपन के अंदर माँ छीन ली, जिसकी वजह से मैं ये हुआ। तो हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया, मैंने उसको जो जवाब देना था दे दिया। अब हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कहीं पर भी जाके कोई दुआ मांगते हैं और फिर उनकी वो दुआ कबूल होती है या नहीं होती है। बहुत सारे, हजरत ने फरमाया ये भी वजह, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनका ईमान खराब होता है, क्योंकि उनको इस चीज पे एतमाद नहीं है कि अगर हमारे अल्लाह ने हमने अपने रब से मांगा है, अल्लाह से मांगा है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर देंगे। और कभी कभार ऐसा होता है, जैसे हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि कभी कभार कोई हज पे जाता है या उम्रे पे जाता है, वो काबा का गिलाफ पकड़कर वहां पर वो दुआ मांगता है और उसके बावजूद जब वो आता है वो कहता है मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई। भाई वो रब है, अल्लाह है, अल्लाह जानता है आपके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है, आपके लिए आने वाले कौन सी चीज अच्छी है। मिसाल के तौर पर अभी हम कहें कि हम अभी आपको 10 लाख रुपए दे रहे हैं और 2 साल के बाद हम आपको कहें कि हम आपको 40 लाख या 60 लाख या 70 लाख रुपए देंगे। अगर आपने उस वक्त 2 साल पहले सब्र किया होता तो आज हम आपको 60 लाख देते, 40 लाख यानी 50 लाख ज्यादा रकम हमें मिलती। तो यह हर एक की यही तमन्ना होगी कि काश उस वक्त मैं नहीं लेता, आज लेता, आज मुझे 60 लाख मिलता। यही है कि कभी कभार इंसान जो है उसकी वो दुआ कबूल नहीं होती है, बल्कि अल्लाह ताला उसको वो जो चीज़ है वो मांग रहा है, अल्लाह ताला उस दुआ के बदले कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर जब उसको ज़रूरत होगी अल्लाह ताला उसको वो चीज़ अता फरमाएंगे। उस वक्त इंसान को पता चलेगा जो कुछ भी हो जाए। जैसे बहुत सारे हमारे बड़े बड़े अल्लाह के वली आए हैं, हमारे बुजुर्ग आए हैं, उन पर भी हालात आए हैं। ऐसा नहीं है कि बस अल्लाह उन्होंने एक बात मांगी छोड़ दिया, बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो इतने बड़े हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो 99 यानी 90 साल या 100 साल के करीब वो थे, तब जाकर अल्लाह ताला ने उनको, लेकिन उन्होंने उस वक्त तक वो हमेशा दुआ मांगते हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला हमें अपने रब से सही मानिया में मांगने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल